لاتا تھا دھوپ سے، خود دھوپ میں تھا سب کو بچاتا تھا دھوپ سے، اور ابر رواں سے آب رواں پر وہ نقش گر منظر طرح طرح کے بناتا تھا دھوپ سے۔ صاحبان ذی وقار، ہر قبیلے میں ایک فرد تو ایسا ضرور ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی آن بان اور شان بڑھانے کے لیے خود سے وعدہ کرتے ہوئے، مستحکم ارادہ کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے قبیلے کے لیے خوشیوں کی فصل اگاتا اور خوابوں کے باغ سجاتا ہے۔ وہ بھی کی بہادر بیٹی ہے۔ شعور کی آنکھ کھلنے پر جب اس نے رسموں کی بھینٹ چڑھی، لڑکیوں کو قرآن سے شادی کرتے، بٹے سٹے میں اپنی عمر سے کئی گنا بڑے مرد کے ساتھ رخصت ہوتے، غنی کی اذیت سہتے، عزت و ناموس کے جھوٹے داموں پر سولی چڑھتے دیکھا تو اس کے سینے اور سوچوں میں آگ دہک اٹھی۔ آگ فرسودہ رسموں کے خلاف، مکروہ سوچوں، زہریلی روایتوں کے خلاف، آگ خود ساختہ جھوٹی اناؤں کے پتھر دل پجاریوں کے خلاف۔ سو اس نے آگ بھری آنکھوں کو مرکوز کر کے عزم سمیٹا، خوف لپیٹا اور کہا، اس نے کہا، سنو، مجھے اپنے قبیلے کی سبھی نازنینوں کی ناموس کی قسم، مجھے اپنی اہلیت، علمیت اور قابلیت کی قسم، مردوں کے معاشرے میں میں اپنے قبیلے کی آواز بنوں گی، ہر وہ بات کہوں گی جس کے لیے پابندی ہے، زنجیریں ہیں، تالے ہیں، تعزیریں ہیں۔ تو اس کا ارادہ پختہ تھا، خود سے اور اپنی ہم جنسوں سے کیا گیا وعدہ پختہ تھا۔ سو اس نے بغاوت کا علم بلند کر دیا، ہر وہ بات کہنے کا خود کو پابند کر دیا جس کے کہنے پہ زبان کڑتی ہے۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ قبائے خاک پہننے والے اگر خود کو پہچان دیں تو ان کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ تو اس لڑکی نے بھی اپنے آپ کو پہچانا۔ وہ سب سے پہلے ریڈیو پاکستان ملتان میں آواز کی دنیا کی مسافر بنی، مگر والدین کی ماں پر پہلا قدم نہ اٹھ سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد بہاولپور ریڈیو سے نشریاتی سفر آغاز ہو گیا۔ ریڈیو بہاولپور کے ابتدائی سنہری سفر میں اس نے مضامین، افسانے، فیچر لکھ کر خوب نام کمایا۔ قومی اہمیت کے حامل دنوں میں خصوصی پروگراموں میں شرکت کر کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے 15 روزہ ادبی پروگرام نخلستان میں جگہ بنائی۔ سر سید غالب اقبال جیسی اہم شخصیات سے فکری رابطہ ایسا استوار کیا کہ پی ٹی وی بھی ان کو اپنے پروگراموں میں شرکت کی دعوت دینے لگا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا وہی لوگ حصہ بنتے ہیں جن کی فکر معتبر، جن کی سوچ محترم اور جن کا اعتماد بلا کا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کی شخصیت بھی اپنے عروج آثار عناصر سے گندھی ہوئی تھی۔ اس کا مشاہدہ کمال تھا، اس کا مطالعہ کمال تھا، اور پھر یہ کہ اس شہر کی اور علم و ادب کی دنیا کی قداور شخصیات کا ہاتھ اس کے سر پر رہتا تھا۔ سید شہاب دہلوی، ڈاکٹر نجیب جمال، ڈاکٹر اسلم ادیب، ملک حبیب اللہ بھٹا ایسی قداور شخصیات اور با کمال ہستیوں سے قصب فیض کرنا ایک اعزاز ہی تو ہے۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور میں ماجد قریشی، سید شہود حسن رضوی، بلبل یاسمین کا ساتھ رہا تو اس پرعزم لڑکی نے افسانے اور فیچر لکھے۔ یہ اردو زبان کی داستان تھی۔ سینئر پروڈیوسر ساجد حسن دورانی کی خواہش پر پی ٹی وی کے سرائکی پروگرام میں بہاولپور کے نجی کتب خانوں کو اجاگر کیا۔ اب اسم ضمیر اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہ جو ان کے لیے دل میں حقیقی احترام ہے اسی جانب پلٹتے ہیں۔ تو سنیے، ان کے لیے ایک اور سنگیبی 1 جنوری 1984 کی تاریخ تھی جب ان کا تحقیقی مضمون بہاولپور کے نجی کتب خانے ان کے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب کی آواز میں بی بی سی سے نشر ہوا۔ 1984 میں ہی ان کے ہاتھ پیلے ہوئے اور وہ پیا دیس سدھار گئیں، اور یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اشجار اگاتا ہے، سجاتا ہے پرندے، اشجار اگاتا ہے، سجاتا ہے پرندے،
تب جا کے کوئی باغ کماتا ہے پرندے، انجان لغت ہے سو پڑھوں کیسے وہ منظر جو بچھڑے درختوں سے ملاتا ہے پرندے، مگر وہ علم کی لغت سے انجان نہیں تھی، سو علم کا ہر منتر انہوں نے پڑھا اور نام کمایا۔ کالم نگار وہ پہلے سے تھی، شادی سے پہلے امروز اور نوائے وقت میں اصلی نام سے لکھا کرتی تھی، شادی کے بعد اذان سحر کامران اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دوسرے اخبارات اور رسائل میں ام فاطمہ براہ راست کے آئینہ خانے میں معاشرے کا عکس دکھانے لگی۔ بے دھڑک اور بہادری سے دل کی بات منہ پر کہہ دینے کا ہنر انہیں آتا تھا، اب بھی ویسی ہی ہیں۔ وہ سوچتی سرائکی میں اور لکھتی اردو میں ہے۔ ان کی تحریروں میں اگر صحرا کی سخت دھوپ کا عذاب، چاروں میں چھپے سراب، خشک ٹوبوں کے نصاب اور بوند بوند پانی کو ترسے ہوئے روحیلوں کے کر نمایاں ہیں، تو چولستانی حیات کے خوش انداز ہی ان کے آنچھب دکھلاتے ہیں۔ اسی لیے تو صحرا مہک رہا ہے، اسی لیے تو آج کی شام دمک رہی ہے۔ وہ ایک لکھاری ہیں، حرف چننا لفظ بننا ان کا شوق ہے۔ وہ ایک استاد ہیں، زندگی آموز رویے سکھانا ان کا فرض ہے۔ وہ ایک محقق ہیں، مطالعہ مشاہدہ اور تجزیہ کرنا ان کا ہنر ہے۔ وہ ایک ماں ہیں، پوروں پر تتلیوں کے پروں کے رنگ، ہتھیلیوں میں دعائیں اور دعاؤں میں ساری بیٹیوں کے لیے خوشیوں کی خواہشیں سجا کر رکھنا ان کی عادت ہے۔ ایسی ہمہ دل ہمہ پہلو شخصیت جو برملا کہتی ہیں، میں تیرا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بحق کی ہے۔ ڈھیروں دعائیں اور نیک خواہشات بڑی بہن کالم نگار افسانہ نویس اور استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مزمل بھٹی صاحبہ کے لیے، جن کے اعزاز میں آج کی یہ شام روشن ہے۔ خوشبو بنا کے باغ کا ہمزاد کر دیا، خوشبو بنا کے باغ کا ہمزاد کر دیا، کس نے دل تباہ کو آباد کر دیا، دہلیز پر ٹھہر کے لیا اس نے میرا نام اور واپسی کا حوصلہ برباد کر دیا۔ بہت شکریہ جناب۔ میں پیش آنے والی مشکلات